جی شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ واہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہو دوسرا کون ہے؟ سبحان اللہ یا نبی آپ ہو دوسرا کون ہے؟ اور یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو۔ شاعر نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی عظمت کو بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ بے شک بے شک ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور کربلا میں یہ راز حقیقت کھلا، واہ بے شک کربلا میں یہ راز حقیقت کھلا، با وفا کون ہے بے وفا کون ہے؟ بے شک بے شک با سبحان وفا اللہ۔ کون ہے بے وفا کون ہے؟ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے، تادم حیات احکام شرع پر عمل کی توفیق، گناہوں سے اجتناب اور فکر اعمال صالحہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کلام کی ایک آیت پاک پڑھی میں نے، اس پر مجھے ایک چھوٹی سی گفتگو اور اس کے بعد ایک اور مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے مخاطب پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بے شک میں اپنے تمامی اسلامی بھائیوں کی گزارش اور ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہوں گا، وہ سنیں۔ یہ آیت پاک جس وقت نازل ہوئی، اور بتا دوں کہ یہ سب سے پہلی آیت پاک ہے قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں انسان کو پڑھنے کا حکم دیا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان پڑھے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں آپ غور کریں، اور انسان آج کے دور میں اس موبائل کا کیڑا ہو گیا ہے۔ آپ اپنے موبائل کو استعمال کرتے جائیں، گوگل کو سرچ کریں اور اپنی دنیا کی تاریخ پڑھتے جائیں، آپ کو اس دنیا کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی ترقیات ہوئی ہیں وہ زیادہ تر 1400 سال کے درمیان ہوئی ہیں۔ آپ 1400 سال سے پہلے کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے۔ 1400 سال پہلے جب نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری اس دنیا کے اندر نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو روئے زمین پر آپ کو نہ کوئی یونیورسٹی نظر آئے گی، نہ کوئی بڑے کالج اور بڑے پیمانے پر تعلیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا اور آپ کی جلوہ گری مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں فرمائی ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کے قدموں کی برکتیں اس دنیا کو یہ عطا فرمائی ہیں کہ آپ پوری تاریخ پڑھتے جائیں، گوگل ہسٹری کو سرچ کرتے جائیں، لیکن جتنی ترقی اس زمانے نے ان 1400 سال کے اندر حاصل کی ہے، قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، آپ چاہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا اس کے علاوہ دیگر کتابوں کی تاریخ پڑھتے جائیں، جتنی ترقی انسان نے ان 1400 سال کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے کی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی انسان نے وہ ترقی حاصل نہیں کی کہ جتنی ترقی انسان نے اس قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد حاصل کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ آکسفورڈ یونیورسٹیز کی تاریخ پڑھیں، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹیز کی تاریخ پڑھیں، ان تاریخوں کے اندر سب میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور لوگوں نے اس پر سرچ اور تحقیق کرنا شروع کی ہے تو کوئی انجینئر بنتا ہوا نظر آیا ہے، جب کسی نے اسی قرآن مجید پر حکمت کی آیتوں پر اپنا استدلال کیا، اس پر اپنی تحقیق کی اور اس نے نگاہ عمیق سے جب قرآن مجید کا جلوہ اور قرآن مجید کے منور آیات
آیات کو اپنے مطالعے کے اندر پیش کیا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس نے حکمت کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر بنتا ہوا نظر آیا ہے، کوئی حکیم بنتا ہوا نظر آیا ہے، لیکن اسی قرآن مجید پر جس نے جیسی تحقیق کی ہے وہ اپنے میدان کا سب سے بڑا سپہ سالار بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ جب سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے 114 علوم و فنون پر اس پر ریسرچ کیا اور اس پر تحقیق فرمائی، قسم خدا وحدہ لا شریک کی، سیدی سرکار اعلی حضرت نے قرآن مجید پر ایسی تحقیق فرمائی ہے کہ جو 1400 سال میں 14 لوگوں نے مل کر بھی اتنی تحقیق دنیا کے سامنے پیش نہیں فرمائی، وہ سیدی سرکار اعلی حضرت نے قرآن مجید کی روشنی میں ساری روشنی ہمیں عطا فرما دی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، 1400 سال میں دنیا نے جتنی ترقی کی ہے اتنی ترقی پہلے نہیں ہوئی۔ آپ اپنے شہروں کا یا اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں، روڈ نہیں تھے، نہ ایسی بلڈنگیں تھیں، نہ ایسے انجینئرز، ڈاکٹرز، نہ حکیم و اطباء، نہ ایسے یونیورسٹیز، نہ کالج، نہ مدارس، لیکن جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس امت کو عطا فرمایا ہے تو قرآن مجید کا فیضان اس دنیا میں یہ عطا کیا گیا ہے۔ بزرگان دین سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا، بزرگان دین نے اس کا سوال کا جواب عطا فرمایا ہے کہ انسان پر سب سے بڑا احسان اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے عطا کیا ہے، اور اس کلام مقدس کو اللہ پاک نے کسی اور پر نازل نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام پر نازل فرمانے کے بعد امت مسلمہ پر اور امت مسلمہ کے علاوہ جتنی روئے زمین پر قومیں بستی ہیں، اللہ پاک نے ہر انسان پر سب سے زیادہ افضلیت عطا فرما دی ہے، اور انسان کو وہ ترقی اور بلندی اس قرآن مجید کے ذریعے ایسی عطا فرما دی کہ انسان رہتا اس روئے زمین پر ہے لیکن اتنی ترقی اس نے کر لی ہے کہ وہ کبھی ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے، کبھی فلائٹس کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم کی برکتیں ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں ایسے علوم و فنون کے جواہر اور موتی رکھے ہیں کہ جس نے اس میں تحقیق کی ہے اللہ کے کرم سے اس انسان نے اتنی بڑی ترقی حاصل کی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعلیم وہ فن ہے کہ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا، اقرا، اے انسان پڑھیے، اے مخاطب پڑھیے۔ ہمارا قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ پڑھیں ہم۔ جب تک ہمارے پاس تعلیم نہ ہوگی، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب تک ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ ہے، if you want to get a big success in your life, so you will have to do this work that you will have to get higher education in your life۔ اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر میں توجہ چاہوں گا، ہائر ایجوکیشن without hard working you can't get. Higher education you can't get without hard working. If you want to get a big success in your life, so you will have to do this work that you will have to get higher education in your life. And the higher education you can't get without hard working. اگر آپ دنیا کے اندر بڑی تعلیم، بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر تمہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، اور اعلیٰ تعلیم بغیر محنت کے، بغیر کسی جذبے کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بغیر جذبے کے، بغیر محنت کے جو بچے ہماری بستی کے اسکول کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، میں ان سے توجہ چاہوں گا، میرے پیارو، تم ہماری بستی کا فیوچر ہو، مستقبل ہو۔ اگر تم سلامت ہو، ہماری قوم کے بچے اگر سلامت ہیں تو ہماری قوم سلامت ہے، ہم زندہ ہیں۔ اگر ہماری قوم کے بچے سلامت ہیں تو
تو ہماری قوم سلامت ہے اور ہمارا آنے والا وقت سلامت ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے ان بچوں کے اندر، ان ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اگر قلم اور قلم کی طاقت نہ ہوئی تو میں اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ کو آج ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہو، اس روئے زمین پر تم گزر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دیے، اس قلم کی طاقت اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دی، تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم اس روئے زمین سے رخصت ہو جاؤ گے، قبروں کے اندر چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارے بچوں کے پاس تعلیم ہوئی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اعلیٰ تعلیم تم نے اپنے بچوں کو دلا کر کے ان کے دامنوں کو تعلیم اسلام سے آراستہ کر دیا، تعلیم اسلام کے نور سے ان کے دامنوں کو اگر منور کر دیا ہے، تو دنیا کی ہر کامیابی تمہارے بچوں کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جب تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں ان قلموں کی طاقت ہوگی اور حکومت وقت کے باشندے اگر ہماری مسجدوں کے میناروں پر وہ اگر کسی طرح سے حملہ کریں گے اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اس قلم کی طاقت ہوگی تو یقیناً وہ حکومت ہماری مسجدوں کے میناروں کو گرانے کے لیے حکم جاری کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ان قلموں کی طاقت ہوگی تو یقیناً گرتے ہوئے قدم، گرتے ہوئے ان میناروں کو، مسجدوں کو ڈھاتے ہوئے یقیناً ہمارے بچے اس جافزانی کے ساتھ میں یہ کارنامے انجام دیں گے کہ گرتے ہوئے میناروں کو بھی روک لیں گے اور عزت کے ساتھ ہماری اس کمیونٹی کو بھی محفوظ کر دیں گے، ہماری عزت کو بھی سلامت رکھیں گے اور ہمارے دین کو بھی بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ Knowledge is the first weapon of Islam. بے شک، It is the highest level of weapon. علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ جی بے شک، میں آج اپنے ان نوجوانوں سے اور اپنی بستی کے ہر آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے جو موجودہ پردھان ہیں، میں ان کی چھوٹی سی توجہ چاہوں گا کہ آپ اس وقت پوری بستی کے لیے پردھان ہیں، ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ خود کھڑے ہوں اور بستی کے لوگوں کو اس بات پر اتفاق کے ساتھ جمع کریں کہ آج تک ان 10 سالوں کے اندر ہم نے اپنی قوم کے بچوں کے لیے کیا کھڑا کیا ہے، کیا جمع کیا ہے، اس قوم کے بچوں کو جگانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کیا قدم اٹھائے ہیں۔ یوں تو میں بھی اور یہ اسٹیج، اہل اسٹیج بھی، آپ بھی اور بستی کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، لیکن جو ایک خاص لیڈر ہوتا ہے، جو ایک رہنما ہوتا ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کی توجہ اس بات کی طرف چاہوں گا کہ میرے پیارو، ہماری جتنی سیاستیں ہوتی ہیں، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں آپسی لڑائی کے، جھگڑے اور فساد کے، وہ ہم اپنے گھروں تک محدود رکھیں، لیکن جب مدرسہ یا مسجد کی یا جب کسی کالج یا یونیورسٹیز کی یا کسی اسکول کی بات آئے تو ہم اپنے بچوں کے نام پہ متفق ہونے کے بعد ایسا اتحاد ظاہر کریں کہ اس اتحاد کا یہ فیضان ہمارے ان بچوں کے قدموں میں، ان بچوں کے ہاتھوں میں اور ان بچوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ان قلم کے اندر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ فکر کر لی اور آج اپنا قدم تعلیم اسلام کے لیے اور اصلی علوم کے لیے ہم نے اپنی بستی کے اندر کوئی کالج یا یونیورسٹی یا کوئی چھوٹا سا اسکول ہی اچھے پیمانے پر اپنے سلیبس کے ساتھ ہم نے تیار کر لیا تو یقیناً اس روئے زمین پر، پرسپرا کی زمین پر اسکول بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان اسکولوں کے اندر ہمارے سلیبس چلیں گے، تعلیم قرآن بھی چھلکے گی اور اصلی علوم سے ہمارے قلوب کو منور بھی کیا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ If you want to get a big success in your life, so you will have to do this work, that you will have to get higher education in your life. اگر تم بڑی کامیابی چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو تعلیم کے سانچے میں ڈھالو، انشاءاللہ ہر کامیابی ہمارے بچوں کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا
اپنے بچوں کو تربیت دینا، تعلیم دینا، ادب سکھانا، یہ ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ بزرگان دین نے جب اس حدیث پاک کی تصریح فرمائی، اے میرے پیارو، یہ باتوں کا ماحول اگر ختم کریں، اصل میں بچوں نے جگہ گھیر لی ہے آگے، کریں کیا؟ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور بچوں کو آگے جگہ دے دی ہے۔ اس میں یا تو بیچ میں نوجوان بیٹھے تاکہ بچوں کو بالا بالی رکے۔ بس میں آخری بات کہہ کر اپنا رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک فرمائی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، آدمی کا اپنے بچوں کو ادب دینا ایک سا مال خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ جب اس حدیث پاک کی تصریح فرمائی تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جب بزرگان دین نے اپنی تشریحات کو بیان کیا، اپنی تصریحات کو بیان کیا، اپنے ذہن کی باتوں کو جب بیان کیا، تو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں سنو، دنیا کے اندر خرچ کرنے کے بہت سارے میدان ہیں۔ لوگ انسان نیکی کرتا ہے، مدارس میں پیسہ خرچ کرتا ہے، مساجد میں پیسہ خرچ کرتا ہے، کسی یتیم و غریب کی مدد کرتا ہے، کسی بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، لیکن آؤ میں سب سے بڑی نیکی کا نام بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے تحت بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمانے کے اندر کوئی انسان اگر اپنے پیسہ لے جانے کے بعد اپنے پیسے کو خانہ کعبہ کی عمارت پر خرچ کرے اور اسی پیسے میں سے کچھ حصہ وہ اپنے اولاد کی تربیت پر خرچ کرے، بزرگان دین فرماتے ہیں ادھر اپنے خانہ کعبہ کی تعمیر پر، اس کی بلڈنگ پر ہزاروں روپے خرچ کرنا اتنا ثواب کا حامل نہیں ہوتا کہ جتنا بڑا ثواب اپنی اولاد کی تربیت پر 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ پاک اس پر اتنا بڑا ثواب عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارو اور میری بستی کے ساکنین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو یہ مدرسہ چل رہا ہے اس کی تعلیم پر توجہ دی جائے اور اس میں کم از کم ایک ٹیچر رکھنے کی کوئی اسباب بنائے جائیں، اور اس کے علاوہ جو عصری علوم کی بات ہے وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی بستی کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ ہماری بستی کے بچے دیوی پورہ یا دوسرے دیگر گاؤں کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی بستی کے اندر کوئی اسکول یا کوئی کالج اچھے طریقے سے نہیں چل پا رہا۔ میں ان اہل زر سے کہوں گا کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال و دولت عطا کیا ہے، جن لوگوں کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے قدم کو بڑھائیں اور اپنی بستی کے بچوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں اور کوئی اسکول کالج یا مدرسہ قائم کریں کہ جس کے اندر ہماری تعلیم ہو، ہمارے قرآن مجید کا سلیبس داخل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا